الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بزرگان محترم، اللہ کے نیک اور صالح بندو، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف انواع و اجناس پیدا فرمایا، جیسے انسان، جنات، چرند و پرند، جمادات، نباتات، ہر ایک کا ایک جہاں ہے۔ انسانوں کا ایک جہاں ہے، جناتوں کا ایک جہاں ہے، ہر مخلوق کا ایک الگ عالم ہے۔ پوری دنیا گویا بہت سارے عالموں کا مجموعہ ہے۔ ان تمام مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مخلوقات کے پالنے والے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ بزرگان محترم، اس دنیا میں مختلف انواع و اجناس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ایک جہاں انسانوں کا ہے، ایک جہاں جناتوں کا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، انسانوں کو پیدا فرمایا۔ ہر انسان کے اندر دو دو آنکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ آپ اپنے ذہن کے اندر یہ تصور کر لیں کہ تمام انسانوں کی آنکھوں کو ایک جگہ جمع کر دیں، تمام مچھروں کی آنکھوں کو ایک جگہ جمع کر دیں، تمام چونٹیوں کی آنکھوں کو ایک جگہ جمع کر دیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ آنکھوں کا ایک عالم ہو گیا، یہ آنکھوں کا ایک الگ عالم ہے۔ اسی طرح کانوں کا ایک الگ عالم ہے۔ بزرگان محترم، ایک دن میں لاکھوں کروڑوں آنکھیں وجود میں آتی ہیں، اور ایک دن میں لاکھوں کروڑوں آنکھیں اس دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہی حال بالوں کا ہے، یہی حال ہماری ناک کا ہے، یہی حال ہماری زندگی کا ہے، یہی حال ہماری موت کا ہے، یہی حال بڑھاپے کا ہے، یہی حال تندرستی کا ہے، یہی حال بیماری کا ہے۔ یہ ان سارے نظاموں کو چلانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے ہمیں عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب، آپ جب قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو قرآن کے سب سے پہلی سورت الحمدللہ رب العالمین، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رب کو بیان کیا گیا ہے۔ جب آپ قرآن کی آخری سورت اٹھائیں گے قل اعوذ برب الناس، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رب کو بیان کیا گیا ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رب کو بیان کیا گیا ہے۔ جب عالم ارواح میں سوال ہوا تھا الست بربکم، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت رب کا بیان ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں جو سوال ہوگا من ربک، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رب کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو وجود عطا فرماتے ہیں، وجود عطا فرمانے کے بعد اس کے اندر کمال بھی عطا فرماتے ہیں، اور اسے انتہا تک پہنچانے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ چاہے وہ عالم انسان ہو، چاہے وہ عالم جنات ہو، چاہے وہ عالم ملائکہ ہو، چاہے وہ عالم جمادات ہو، چاہے وہ عالم نباتات ہو، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اس کے اندر کمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور اسے انتہا تک پہنچانے والے بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زمین ایسا نہیں ہے کہ زمین خود بخود بن گئی اور پھیل گئی، آسمان خود بخود بن گیا اور پھیل گیا،
پانی خود بخود بن گیا اور پھیل گیا، ایسا نہیں ہے۔ ساری مخلوقات کو دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے ہیں، اور ان کی تربیت کرنے والے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ اس دنیا میں موجود ایک ایک چیز پر غور کریں۔ آپ صرف اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم جس وقت پیدا ہوئے تو اس وقت ہماری کیا حالت تھی، ہماری اس وقت کیا کیفیت تھی، ہم جب پیدا ہوئے تو کس حالت میں ہم پیدا ہوئے، ہم ماں کے پیٹ میں کتنے دن رہے، اس وقت ہماری کیا کیفیت تھی، جب ہماری پیدائش ہوئی تو ہم اتنے چھوٹے تھے کہ نہ ہم کہیں جا سکتے تھے، نہ خود سے کوئی چیز پہن سکتے تھے، نہ خود سے کوئی چیز مانگ سکتے تھے۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے دانت نکل آتے ہیں، وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب ہم زندگی میں دیکھیں کہ کتنی مرتبہ ہم موت کے منہ میں گئے اور نکل آئے، کتنی مرتبہ ہم بیمار ہوئے۔ پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، جب بات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اسے بولنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سننے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان سارے نظاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور ان سارے نظاموں کو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ چلاتے ہیں، اور جس چیز کو جس نوعیت سے ضرورت تھی اس کو اسی نوعیت سے پورا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ بزرگان محترم، اس دنیا میں، اس کائنات میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی خوبی ہے وہ اللہ کی قدرت ہے، وہ اللہ کا فعل ہے، وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ جب آپ کسی بہترین قسم کے آرٹ کو دیکھتے ہیں، جب آپ کسی اچھی تعمیر کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ کلمات نکل جاتے ہیں، کیا اس میں خوبصورتی ہے؟ تو یہ تعریف دراصل اس چیز کی نہیں ہے بلکہ اس چیز کے بنانے والے کی تعریف ہو رہی ہے۔ مثال کے طور پر تاج محل بڑا خوبصورت ہے، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، حالانکہ وہ تاج محل کی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ کاریگر کے محنت کے نتیجے میں ہوا، اور کاریگر کی محنت اور اس کا فن بھی اپنا ذاتی کمال نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ہے۔ تو تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتی ہیں۔ آپ جب پھول کی تعریف کریں گے، کیا اس میں خوبصورتی ہے، کیا اس میں نزاکت ہے؟ تو وہ پھول کی تعریف نہیں ہے بلکہ پھول کے بنانے والے کی تعریف ہے۔ اسی لیے تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ جس چیز کو جس نوعیت سے ضرورت تھی، جس کو جیسی ضرورت تھی، اس کو اسی نوعیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کیا۔ آپ صرف اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے سر پر بھی بال ہیں اور ہمارے ابرو کے بھی بال ہیں۔ سر کے بال بڑھتے ہیں، ابرو کے بال نہیں بڑھتے۔ اگر ابرو کے بال بڑھتے تو کیا ہوتا؟ ہمارے انگلیوں میں بھی ہڈی ہے اور ہمارے پیروں میں بھی ہڈی ہے۔ اگر پیروں کی ہڈی انگلیوں میں آ جاتی تو ہم لقمہ کیسے اٹھاتے اور اپنے منہ میں کیسے داخل کرتے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ پیر میں جس ہڈی کی ضرورت تھی وہ الگ ہے، انگلیوں میں جس ہڈی کی ضرورت ہے وہ الگ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اسی لیے ہمیں عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے اندر کمال بھی عطا فرمانے والا ہے اور اسے انتہا تک پہنچانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس لیے ہم عبادت اور اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریں۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔